امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی پاناما کینال کے کنٹرول کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ اور پاناما کے درمیان یہ تنازع آخر ہے کیا؟ پاناما کینال کب، کیوں اور کس نے بنائی؟ امریکہ کے لیے یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ امریکہ کیوں کر اس کا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور ہوا؟ پاناما جیسے ایک چھوٹے ملک نے کیسے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو اپنے ملک سے بھگایا؟ آئیے جانتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پاناما کینال بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو آپس میں ملانے والی ایک آبی گزرگاہ ہے۔ 82 کلومیٹر طویل یہ آبی گزرگاہ امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے بنائی۔ سن 1914 سے سن 1999 تک اس کینال کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہا۔ پاناما نے ایک طویل جدوجہد کے بعد امریکہ سے ایک معاہدے کے تحت اس کینال کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ یہ معاہدہ صدر جمی کارٹر کے دور میں ہوا تھا۔ اس وقت صدر کارٹر نے کہا تھا کہ پاناما کے باشندوں کو کینال کا اختیار واپس کر کے امریکیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بڑے اور طاقتور ملک کے طور پر ہم ایک چھوٹی مگر خود مختار قوم کے ساتھ انصاف اور عزت سے پیش آنے کے اہل ہیں۔ لیکن آج امریکہ کے نو منتخب صدر نے نہ صرف اس معاہدے کو احمقانہ قرار دیا بلکہ پاناما کینال کا کنٹرول کا اختیار واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ دراصل ٹرمپ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر آئے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے پہلے امریکہ اور امریکہ کا مفاد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ کریں جو امریکیوں کے مفاد میں ہوں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریے امریکہ سب سے پہلے امریکہ فرسٹ کے لحاظ سے ان کا نظریہ پاناما کینال کے بارے میں وہ درست قرار دیتے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بتائیں گے کہ یہ پاناما کینال آخر ہے کیا، کیوں امریکہ کے لیے یہ اتنی اہم ہے، یہ آبی گزرگاہ کب اور کیوں بنائی گئی، کون تھا اس کا معمار، پاناما جیسے ایک چھوٹے ملک نے کیسے امریکہ کو اس کینال کا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اپنی بات کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ پاناما کینال آخر ہے کیا اور امریکہ کے لیے یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ پاناما کینال دراصل انسانوں کا بنایا ہوا 82 کلومیٹر طویل بحری راستہ ہے جو دو سمندروں یعنی بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس آبی راستے کو کئی دروازوں اور آبی ذخائر کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کینال کی وجہ سے شمالی امریکہ سے بحر اوقیانوس کی طرف جانے والے یا آنے والے بحری جہازوں کا سفر تقریباً 11,000 کلومیٹر تک کم ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل ان جہازوں کو جنوبی امریکہ کے آخری کنارے پر واقع کیپ ہارن سے مڑنا پڑتا تھا۔ یہ کینال امریکہ کے مشرقی اور مغربی کناروں کے درمیان بحری فاصلہ بھی بہت کم کر دیتی ہے۔ اس کینال کی وجہ سے نیو یارک اور سان فرانسسکو کی بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ 20,000 کلومیٹر تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اس بحری راستے کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں میں سے 74% امریکہ کے ہوتے ہیں۔ اس کینال کا استعمال کرنے والا دوسرا بڑا ملک چین ہے جس کا اس کینال کی ٹریفک میں شیئر 21% ہے۔ یو ایس انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاناما کینال امریکہ کے کاروباری مفاد کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وقت اور ایندھن کی غیر معمولی بچت ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس کینال کے استعمال سے ایسی مصنوعات کی بروقت ترسیل ممکن ہوتی ہے جو جلد خراب ہو سکتی ہیں اور انہیں محفوظ اور قابل استعمال رکھنے کے لیے ان کی ٹرانسپورٹیشن میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کینال پر پاناما کا کنٹرول ہے۔ اس کینال کی نگرانی ایک خود مختار سرکاری ادارہ پاناما کینال اتھارٹی کے پاس ہے۔ پاناما کی حکومت اس راستے سے گزرنے کے لیے فیس یا ٹول کا تعین کرتی ہے۔ اس فیس کا تعین کینال کے لیے مطلوبہ وسائل اور بین الاقوامی طلب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بحری جہاز سے اس کی کارگو لے جانے کی گنجائش کے اعتبار سے بھی چارجز وصول کیے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر ایک بڑا ٹرک کسی ہائی وے سے گزرتا ہے اور اس کو تولا جاتا ہے اور اس کی وہ کارگو کیرنگ کیپیسٹی کے حساب سے اس سے ٹول وصول کیا جاتا ہے۔ پاناما کینال کب اور کیسے تعمیر ہوئی؟
اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں بسنے والے یورپی آباد کار 16ویں صدی سے ہی ایک ایسے راستے کی خواہش رکھتے تھے جو بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملا دے۔ ان وقتوں میں جنوبی سمندروں تک رسائی کا واحد ذریعہ جنوبی چلی میں آبنائے میگلان سے ہو کر گزرتا تھا، مگر اس تک پہنچنے کے لیے سمندر میں ایک طویل سفر اور کیپ ہارن کے خطرناک موسم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جسے کہ بحری جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ پاناما سے گزرنے والی یہ نہر بنانے کا منصوبہ سن 1880 میں فرڈیننڈ ڈی لیسپ نامی فرانسیسی سفارتکار کی سربراہی میں شروع ہوا۔ فرڈیننڈ اس سے قبل نہر سویز کی تعمیر کا منصوبہ بھی مکمل کر چکے تھے۔ وہ 9 برس تک پاناما کینال پر تعمیراتی کام میں مصروف رہے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس مطلوبہ فنڈز اور وسائل ختم ہو گئے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس علاقے کی سخت ترین حالات تھے۔ یہ کینال گھنے جنگلات اور مرطوب آب و ہوا والے علاقے سے گزرتی تھی۔ ان علاقوں میں خطرناک مچھروں کی بہتات تھی اور ملیریا جیسی مہلک بیماریاں عام تھیں۔ کینال پر کام کرنے والے مزدور آئے روز ان بیماریوں کا شکار ہوتے اور ایک اندازے کے مطابق کینال کی تعمیر مکمل ہونے تک 20,000 سے زائد جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وقتی طور پر یہ منصوبہ ٹھپ تو ہو گیا، لیکن امریکہ اس منصوبے سے دستبردار نہ ہوا اور مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا۔ اس منصوبے کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ کولمبیا تھا، جو ان دنوں طویل خانہ جنگی سے نکل رہا تھا اور پاناما اسی کا ایک صوبہ تھا۔ امریکہ نے کولمبیا کے اس اندرونی بحران کو ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھا اور اس لیے فوری طور پر کینال کی تعمیر کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے $40 ملین ادا کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ کولمبیا اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدے پر کام شروع ہوا۔ ایک عرصے تک دونوں ملکوں میں مذاکرات ہوئے، شرائط پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن 5 اگست 1903 کو کولمبیا کی حکومت نے اس معاہدے کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ امریکی تجاویز کو مسترد کر رہی ہے۔ کولمبیا کے انکار پر دونوں ممالک کے درمیان اس وقت شدید تناؤ پیدا ہو گیا جب امریکہ نے اپنے بحری بیڑوں کا رخ کولمبیا کی جانب موڑ دیا۔ اس کشیدگی کو پاناما نے موقع غنیمت جانا اور امریکہ کی مدد سے 3 نومبر سن 1903 کو اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ داخلی مسائل کی وجہ سے کولمبیا اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس نے پاناما کی علیحدگی کے اعلان پر کسی قسم کی کوئی مزاحمت بھی نہ کی۔ یوں امریکہ نے پاناما کینال کے منصوبے پر اپنا تسلط جما لیا۔ پاناما کینال کی تکمیل میں 10 سال لگے اور اس منصوبے پر $38 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق اس کینال کی تکمیل میں 5600 یعنی کہ 5600 مزدوروں کی جان گئی، جبکہ 15 اگست 1914 کو اس کا افتتاح کیا گیا۔ آج دنیا کا 5% کارگو اس کینال سے گزرتا ہے اور یہاں سے گزر کر جانے والے جہاز 170 ممالک کی 1900 بندرگاہوں تک پہنچتے ہیں۔ اپنے افتتاح کے وقت کینال بہت چھوٹی تھی، تاہم توسیع کے بعد آج اس کینال سے 1200 فٹ سے زائد لمبے اور 161 فٹ سے زائد چوڑے جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ یہ حجم فٹ بال کے 4 میدانوں جتنا بنتا ہے۔ پاناما کی مجموعی قومی پیداوار کا 6% پاناما کینال سے حاصل ہوتا ہے اور گزشتہ 24 برسوں میں اس آبی گزرگاہ سے پاناما کے قومی خزانے کو $28 ارب کی آمدن ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاناما نے کیسے امریکہ سے اس کینال کا قبضہ چھڑایا؟ تاریخ اس کا جواب یوں دیتی ہے کہ پاناما کی آزادی کے بعد دونوں ممالک نے ہیبناؤ وریلا نامی ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں پاناما کو آزادی کی ضمانت دی گئی اور بدلے میں پاناما نے امریکہ کو کینال کا مستقل اختیار دے دیا۔ اس معاہدے کے تحت ایک کینال زون قائم ہوا۔ اس کینال زون میں اس آبی گزرگاہ کے چاروں اطراف 8 کلومیٹر تک کا علاقہ شامل تھا، بعض جگہوں پر اسے 10 کلومیٹر کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس علاقے کا کنٹرول امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بدلے میں پاناما کو $10 ملین معاوضہ دینے کا اعلان ہوا۔ سن 1913 میں کینال کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد بھاپ سے چلنے والا ایکون
وہ پہلا بحری جہاز تھا جس نے اس آبی گزرگاہ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو اس کے کھلنے کی نوید دے دی۔ اس معاہدے کو طے پانے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی شروع ہو گئی۔ اس معاہدے کی وجہ سے عملاً پاناما دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ کینال پر کام کرنے والے ہزاروں امریکی اور ان کے خاندان اس کینال زون میں مقیم تھے جس کی حد بندی معاہدے میں کی گئی تھی۔ اس کینال زون پر امریکی قوانین کا اطلاق ہوتا تھا اور مقامی باشندوں کو اس زون میں داخلے کی اجازت نہ تھی۔ پاناما کے سرکاری حکام کو بھی اس زون میں داخلے کے لیے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ اس زون میں رہنے والے امریکی پاناما کی مقامی آبادی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھتے تھے اور ان کا مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک انتہائی ناروا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کینال زون کی وجہ سے پاناما کے شہری اپنے ہی ملک میں بقول ان کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور شہریوں میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ ایک دور آیا کہ پاناما میں امریکہ کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگ امریکیوں سے واپس جانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ امریکیوں سے پاناما کینال کا کنٹرول واپس مانگنے لگے۔ اس عرصے میں دو ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے امریکہ اخلاقی طور پر پاناما کا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلا واقعہ 1958 میں ہوا جب یونیورسٹی کے طلباء کے ایک گروپ نے خود مختاری کی ایک تحریک شروع کی اور پرامن انداز میں امریکہ کے زیر قبضہ علاقے میں پاناما کے 75 جھنڈے گاڑ دیے۔ دوسرا واقعہ 1959 میں اس وقت رونما ہوا جب پاناما میں پیٹریوٹک مارچ شروع ہو گیا۔ اس مارچ کے منتظمین نے شہریوں کو اپنے جھنڈوں کے ساتھ کینال زون میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ یہ مارچ شروع تو پر امن انداز میں ہوا لیکن اس کا اختتام ایک تصادم کی صورت میں ہوا کچھ یوں کہ جب مظاہرین اس زون کی طرف بڑھنے لگے تو پولیس نے ان کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ان دونوں واقعات نے ایک نعرے کو جنم دیا جو آگے چل کر پاناما میں بہت مقبول ہو گیا۔ وہ نعرہ تھا کہ جو جھنڈا گاڑتا ہے خود مختاری حاصل کرتا ہے۔ سن 1962 میں پاناما کے اس وقت کے صدر روبرٹو چیاری اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ کینال زون کے رہائشی علاقے میں دونوں ممالک کے جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ تاہم جب اس معاہدے کے نفاذ کا دن 1 جنوری سن 1964 آیا تو کینال زون میں رہنے والوں نے زون کے گورنر کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے پاناما کا جھنڈا لگانے سے انکار کر دیا۔ کینال زون کے رہائشیوں کے اس اقدام سے پاناما میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی۔ چند روز بعد 9 جنوری کو درجنوں طلباء اپنے اپنے اسکول کے جھنڈے اٹھائے کینال زون میں جا پہنچے اور وہاں کے مقامی بالبو ہائی اسکول میں پاناما کا جھنڈا لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن آزادی کے متوالے کہاں سنتے ہیں۔ اس روز ایک خونریز تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 20 سے زائد مظاہرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ پاناما میں آج بھی اس دن کو یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پاناما کے صدر روبرٹو چیاری نے اعلان کر دیا کہ جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوتا تب تک واشنگٹن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع رہیں گے۔ اسی واقعے سے ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جس نے امریکہ کو پاناما کینال کنٹرول چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 3 اپریل 1964 کو امریکہ اور پاناما کے درمیان ایک بار پھر بات چیت کا آغاز ہوا۔ دونوں ممالک نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے خصوصی سفیروں کی تعیناتی پر اتفاق کیا لیکن اس میں مزید 10 سال لگ گئے۔ صدر رچرڈ نکسن کے دور میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور پاناما کے وزیر خارجہ جوان انتونیو ٹیک کے درمیان پاناما سٹی میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک پاناما کینال کے مستقبل کے بارے میں حتمی معاہدے پر کام کرنے کے لیے ایک واضح فریم ورک بنانے پر متفق ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ ہیبناؤ وریلا معاہدے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بالآخر 7 ستمبر 1977 کو ایک نیا معاہدہ طے پایا جس پر امریکی صدر جمی کارٹر اور پاناما کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر عمر توریوس نے باقاعدہ دستخط کیے۔ سادہ الفاظ میں دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کینال زون پر اب صرف امریکی قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ آئندہ پاناما کے قوانین بھی نافذ ہوں گے۔ نئے معاہدے کے تحت
इस समुद्री रास्ते की मिल्कियत पनामा को मुंतकिल करने के लिए 31 दिसंबर सन 1999 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। 31 दिसंबर सन 1999 का दिन पनामा के लिए एक ख्वाब जैसा था। पनामा के शहरियों को बरसों से इस दिन का इंतजार था। पनामा में एक अजीमुशान तकरीब हुई जिसमें कई ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की। इसी रोज़ पनामा में जगह जगह बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं जिन पर काउंटडाउन चल रहा था। सदर कार्टर खुद इस तकरीब में मौजूद थे। पनामा के सदर मेरीना मॉस्को ने कैनाल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पनामा का झंडा बुलंद किया, जिसके साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर कैनाल का इख्तियार पनामा के पास वापस आ गया। उस दिन पनामा के सदर ने कहा था कि पनामा कैनाल यहाँ के शहरियों की है। बिलाखिर पनामा एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मुल्क बन गया है। पनामा का कंट्रोल अमेरिका के हाथ से निकलते ही इस आबी गुजरगाह की इंतज़ामी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो गई। पनामा ने सन 1999 से 2004 के दरमियान इस गुजरगाह के इस्तेमाल पर आयद फीस में 17% इजाफा किया। साल 2016 तक कैनाल की तोसी जारी रही, जिस पर 5.2 अरब डॉलर की लागत आई। 2024 में खुश्क साली के बायस कैनाल में पानी की सतह बरकरार रखने के लिए बनाए गए आबी ज़खायर के दरवाजे मुतासिर हुए, जिसकी वजह से इसकी इंतज़ामी लागत बढ़ गई और इसी वजह से पनामा ने जहाज़ों से वसूल की जाने वाली फ़ीस में एक बार फिर इजाफा कर दिया। अगरचे पनामा में बारिशों के मामूल पर आ जाने के बाद अब ये मसला बाकी नहीं रहा, लेकिन हुकूमत का कहना है कि शिपिंग की बढ़ती हुई नई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ीस में इजाफे का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप फीस में इस इजाफे को बिला जवाज और गैर मुनसिफाना करार देते हैं। अपने एक बयान में उन्होंने सन 1977 में कैनाल को पनामा के हवाले करने के फैसले को न सिर्फ अहमकाना कहा, बल्कि इस कैनाल का कंट्रोल वापस लेने का इंदिया भी दे दिया। अगरचे इस इंदिये के जवाब में पनामा ने ऐलान किया है कि इस कैनाल का एक एक इंच हमारा है और हमारा रहेगा। अगरचे तयशुदा मुआहदे में अमेरिका के पास अब कैनाल का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, लेकिन ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि अमेरिका ताकत के बल पर या इकोनॉमिक सैंक्शंस के तहत या डिप्लोमेटिक एफर्ट के तहत इस कैनाल का इंतज़ाम और इंसराम दोबारा अपने हाथ में ले सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। वो बयान जो सदर जिमी कार्टर ने दिया था कि हम एक छोटे और खुद मुख्तार मुल्क के साथ इंसाफ और इज़्ज़त से पेश आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उनके सामने खड़ा होगा और इसको किस तरीके से डिप्लोमेटिकली वो हैंडल करते हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तक आप तक ये पहुंचाना था कि पनामा कैनाल की तारीख क्या है और आज हम जहां पर खड़े हैं किन किन अदवार से गुजर कर खड़े हैं। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।